اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا جو سیم پیج تھا وہ اس بار پھٹ گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ایک شخصیت سے بڑی خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ملاقات کر رہا ہے، اس نے کی وزیر اعظم صاحب سے بیوروکریسی کے ساتھ جو حکومت کی ٹکراؤ کی پالیسی ہے اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، ماضی میں کیا نکلتے رہے ہیں، اب کیا نکل رہے ہیں اور آگے کیا نکلنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل RAZ آفیشیل پر دیکھتے تھے، لیکن اب ہم نے ایک بڑے پیمانے پر یوٹیوب چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں آپ مجھے آج دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل میں آپ کو ایک ہی وقت میں انفارمیشن بھی ملے گی، پولیٹیکل ولاگز بھی ملیں گے، آپ کو کرائم سٹوریز بھی ملیں گی، ڈاکومنٹریز بھی ملیں گی، انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی اور انفوٹینمنٹ بھی ملے گی۔ تو اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور اسے لائک کیجیے۔ اب ہم آتے ہیں انفارمیشن پر۔ انفارمیشن یہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی صحافیوں کی، اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جی اگر یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرتی ہے تو گر جائے، ایسی چیزیں باہر آئیں، مبینہ طور پہ ایسا کہا گیا، اور یقیناً پھر اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر ملاقات بھی پھر ارینج کی گئی۔ دوسرا ایک جو بہت بڑا جو ہے وہ دو ایسے نکات ہیں جس پہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات کہنا تو پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، لیکن بہت سارا نقطہ نظر میں دوری پائی جاتی ہے۔ ایک تو بھارت کے ساتھ تعلقات پر ہے۔ جو آرمی چیف نے ملاقات کی، ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ملٹری ٹو ملٹری ان کی آپس میں بات چیت بھی ہوئی، DG ملٹری آپریشنز کی، اور یہ سرحدی جھڑپوں میں کچھ کمی وغیرہ بھی واقع ہوئی، اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری مسلح افواج کی قیادت ہے وہ پیس پروسیس کو بھارت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ لیکن جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ صحافیوں کی، اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا، ہم نے عوام کے جذبات کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک تو یہاں پر جو ہے وہ بڑا اختلاف نظر آیا۔ دوسری بات یہ نظر آئی کہ تحریک لبیک جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے اس کے معاملے پر جو ہے وہ کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ جو صحافیوں سے ملاقات میں پاک فوج کی قیادت نے یہ کہا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ قومی دھارے کی سیاست کرے اور وہ سیاست اس کو کرنے دی جائے، کیونکہ ان کا یہ ایک خیال ہے، اور بڑی حد تک شاید یہ درست بھی ہوگا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا تو یہ پھر ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں، عسکریت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں اور مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں تحریک لبیک کو کالعدم ہونے کے باوجود ان کے امیدوار جو تھے انہوں نے بڑی کھل کر اپنی کمپین کی اور ان کو نہیں روکا گیا۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ اس کے بہت سخت خلاف ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان پہ پابندی برقرار رہے، ان کو قومی دھارے کی سیاست نہ کرنے دی جائے۔ ان کا اس معاملے میں اپنا ایک موقف ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے برعکس وزیر اعظم صاحب نے کچھ 2-3 وزراء کو ایسی ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ بالکل ان کے معاملے میں سختی برتی جائے اور بالکل ان کو قومی دھارے میں سیاست میں شامل ہونے والا معاملہ ان کا نہ ہونے دیا جائے۔ ابھی جناب ہم آتے ہیں وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کی کس سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ جناب ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب سے، اور یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی ہے۔ چند روز پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کو چھپایا جائے تو یقیناً اس معاملے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، تو اس کو جو چونکہ خفیہ رکھا گیا تو اس وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملات مشکوک ہیں۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں ایک تیسری شخصیت بھی موجود تھی۔ اس ملاقات میں بہت سارے معاملات طے ہوئے، گلے شکوے بھی ہوئے۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا اس ملاقات میں مبینہ طور پہ کہ اگر جہانگیر ترین صاحب چاہتے تو وہ چینی کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار اس ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ مبینہ طور پہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے یہ گلہ کیا کہ اگر جہانگیر ترین صاحب چاہتے تو چینی کے معاملے میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کر سکتے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ جبکہ جہانگیر ترین صاحب کا مبینہ طور پہ موقف یہ تھا کہ اگرچہ کہ ٹھیک ہے چینی کے معاملات میں میجر شیئر ان کی شوگر ملز کا ہے، لیکن وہ بہرحال اس معاملے میں مکمل خود مختار نہیں ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتے چینی کی قیمتوں کو۔ بہرحال دیگر معاملات پہ بات ہوئی، اور یہ جناب واقفان حال کا کہنا ہے کہ یہ جو نگران ایڈیشنل DG اوپر بٹھائے گئے ڈاکٹر رضوان جو FIA کے افسر تفتیش کرتے جہانگیر ترین صاحب کے مقدمات کی، وہ بنیادی طور پہ اس ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جو ہوئی ہے وہ شاید اس ملاقات جو ہونی ہے آگے، بلکہ
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اراکین اسمبلی کی، اس سے پہلے پیش بندی کے طور پر ایک گڈ جسٹر کے طور پر یہ اسٹیپ لیا گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی گڈ جسٹر کے لیے اسٹیپ نہیں لیا گیا، بلکہ وہ اسٹیپ جو ہے وہ اس ملاقات کے بعد لیا گیا کہ ایڈیشنل ڈی جی جو ہیں وہ ابو بکر فدا بخش جو ہیں وہ ان کو غالباً ابو بکر خدا بخش ان کا نام ہے، ان کو جو ہے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ان کو نگران بنایا گیا ان کی تفتیشوں کا، جو کہ اب یقیناً ایک قانونی پروسیس کے تحت لے کے چلیں گے اور شاید جہانگیر ترین صاحب کو یہاں سے ریلیف ملے۔ اب یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ ریلیف کیوں چاہیے تھا؟ ایک تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ جو گروپ بنانے کا مقصد تھا وہ یہ یقیناً اس پوزیشن میں تھے کہ اگر ان کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے یا وہ اپنی سپورٹ مسلم لیگ نون کو دے دیتے تو وہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے اور دیگر جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ان ہاؤس چینج کے لیے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نئے الیکشن میں جائیں گے، ہم کسی ان ہاؤس چینج کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ وفاق ہو یا پنجاب ہو، ان ہاؤس چینج مسلم لیگ نون کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو جہانگیر ترین کا جو گروپ بنانے کا والا معاملہ تھا شاید وہ اس طرح کے دباؤ نہ ڈال پاتے، لیکن اس حد تک ان کا ضرور پیش رہا تھا کہ اگر وہ حکومت سے اپوزیشن بینچوں میں جا کے بیٹھ جاتے، چاہے نون لیگ ان کو سپورٹ کرتی یا نہ کرتی، تو حکومت اپنی اکثریت کھو دیتی۔ یہ دونوں فریقوں کی مجبوری تھی، اس مجبوری نے دونوں فریقوں کو اکٹھا بھی کیا۔ اب اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ بہت سارے جو عناصر ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم صاحب کے، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے مبینہ طور پہ۔ پھر یہ جو شہزاد اکبر مرزا صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی سارے معاملات پتلی ہیں۔ اور پھر جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی گلا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر ان کے خلاف نہیں تھے، جب وہ پارٹی سے سائڈ پہ ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے بھی ان کے کمر میں چھرے گھونپے۔ خیر یہ ان کی آپس کی پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن جو ملاقات ہوئی تھی جہانگیر ترین گروپ کے اراکین اسمبلی کی، یہ بنیادی طور پہ ایک آئی واش تھا۔ فیصلے پہلے ہو چکے تھے ترین صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات میں، اور یہ ایک آئی واش تھا کہ جی ہم یہ ملاقات ہوئی تو اس میں یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، جبکہ یہ طے پہلے سے ہو چکی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ بیوروکریسی والا معاملہ آپ نے دیکھا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو کچھ بھی معاملہ ہوا سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اس میں چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی سٹینڈ لیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈی پی او پاک پتن تھے ان والا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت جگہ پہ بیوروکریسی کے اور ان کے درمیان معاملات ایسے چلتے رہے۔ جب ہم نے اپنے سورسز سے پوچھا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ حکومت کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ بڑا کردار پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، اور وہ اعظم خان صاحب کے معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں حکومت اور بیوروکریسی کے دوران، اور وہ شاید اس طرح ٹھیک نہیں کر پا رہے جس کو سے بیوروکریسی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ پھر جو وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان کے ساتھ جو ہوا وہ جیلوں میں رہے پھر باہر آئے، پھر جو احد چیمہ تھے وہ جیلوں میں رہے باہر آئے، تو اس سے ایک بیوروکریسی کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ پھر اس طرح کے معاملات ہو گئے تو بیوروکریسی اب جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ایک طرف ہو چکی ہے، اور وہ بس ایک وقت گزارنے کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ اور حکومت جو پہلے ہی بہت ساری ناکامیوں کی شکار ہے، جب بیوروکریسی نے بھی اپنا فنکشن بالکل چھوڑ دیا ہے تو حکومت کے لیے بہرحال یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ پہلے بھی حکومت کو سامنے جو ہے وہ آئندہ آنے والے عام انتخابات جو ہیں وہ ایک ڈراؤنا خواب دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ٹریلر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں چلا، چاہے وہ ڈسکا ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کسی بھی نوشہرہ ہو، چاہے وہ خوشاب ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو وہ بہرحال ایک چیز نظر آ گئی۔ اب حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں کہ وہ یہ ایسا کوئی جسچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ جناب ہم تو بڑے عوام کے کوئی ہمدرد ہیں، تو وہ کوئی مدعا کوئی بیوروکریسی پر ڈال، کوئی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال، تو وہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پتلی گلی سے نکلنے کی گنجائش شاید اب ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔